کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کائنات جس میں ہم سانس لیتے ہیں، جس میں ستارے رقص کرتے ہیں اور زندگی دھڑکتی ہے، کن پوشیدہ قوتوں کے اشاروں پر قائم ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ وہ کون سی نادیدہ طاقت ہے جو ایٹموں کو جوڑ کر مالیکیول بناتی ہے، جو ہمارے دل کی دھڑکن کو منظم کرتی ہے اور جو ہمیں کائنات کے رنگوں کو دیکھنے کے قابل بناتی ہے؟ آج ہم اللہ کی ایک ایسی نشانی پر غور کریں گے جو ہر ذرے میں، ہر سانس میں اور ہر روشنی کی کرن میں پنہاں ہے: برقی مقناطیسی قوت۔ یہ وہ قوت ہے جسے سائنٹسٹس نے دریافت کیا، مگر اس کی گہرائیوں میں اللہ کی حکمت اور قدرت کے ایسے راز چھپے ہیں جو عقل کو دنگ کر دیتے ہیں۔ آئیے ان حیرت انگیز حقائق کا سفر شروع کریں جو اس قوت کے پیچھے چھپی ذہین تخلیق کا ثبوت ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کائنات میں ایک ایسا مستقل عدد ہے جسے فائن اسٹرکچر کانسٹنٹ کہا جاتا ہے، جس کی قدر تقریباً 137.0359 ہے؟ یہ عدد برقی مقناطیسی قوت کی شدت کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر یہ قدر ذرا سی بھی مختلف ہوتی تو ایٹم کبھی مستحکم نہ ہو پاتے، ستارے کبھی روشن نہ ہوتے اور زندگی کا وجود ناممکن ہوتا۔ یہ محض اتفاق نہیں، بلکہ ایک ایسی دقیق ترتیب ہے جو کائنات کو اس کی موجودہ شکل میں ڈھالتی ہے۔ کیا یہ کسی بے ترتیب حادثے کا نتیجہ ہو سکتا ہے، یا ایک ایسے خالق کی کامل منصوبہ بندی ہے جس نے ہر چیز کا ایک متوازن اندازہ مقرر کر دیا؟ ایٹم میں پروٹون اور الیکٹران کے درمیان ماس کا تناسب تقریباً 1836 ہے۔ یہ تناسب ایٹموں کے سائز اور کیمیائی بانڈنگ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اگر الیکٹران پروٹون کے بہت قریب ہوتا یا بہت دور تو کیمسٹری ناممکن ہو جاتی، مالیکیولز نہ بن پاتے اور نہ ہی پانی یا ڈی این اے جیسے زندگی کے بنیادی اجزاء وجود میں آ سکتے تھے۔ یہ تناسب اتنا درست ہے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی یاد دلاتا ہے: بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ القمر 49:54۔ اینزائمز کھمرے کی کارکردگی کا ایک حیرت انگیز پہلو کوانٹم ٹنلنگ ہے، جہاں الیکٹران یا پروٹون توانائی کی رکاوٹ کو عبور کرنے کے لیے لفظی طور پر سرنگ بنا کر گزر جاتے ہیں۔ یہ برقی مقناطیسی قوت کی کوانٹم سطح پر ایک ایسا مظاہر ہے جو کیمیائی رد عمل کو اربوں گنا تیز کرتا ہے، جو زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ عمل نہ ہوتا تو ہمارے جسم میں ہونے والے کیمیائی رد عمل اتنے سست ہوتے کہ زندگی کا تصور بھی محال ہوتا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ اینزائمز نے یہ جادوئی صلاحیت خود ہی حاصل کر لی؟ ہمارا دل صرف ایک پمپ نہیں، بلکہ یہ جسم کا سب سے طاقتور برقی مقناطیسی میدان پیدا کرتا ہے، جو جسم سے کئی فٹ دور تک محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ میدان دماغ کے میدان سے بھی 50 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ جدید تحقیق بتاتی ہے کہ یہ میدان نہ صرف خون پمپ کرنے کا نتیجہ ہے، بلکہ یہ خلیائی مواصلات اور جسم کے مجموعی توازن میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے کہ زندگی کا مرکز ایک ایسا برقی مقناطیسی جنریٹر ہے جو ہمارے وجود کی گہرائیوں میں ایک نادیدہ توازن قائم رکھتا ہے؟ پانی کی منفرد خصوصیات جیسے اس کا بلند نقطۂ ابال اور انجماد اور اس کی بہترین حل کرنے کی صلاحیت سب ہائیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے ہیں، جو برقی مقناطیسی قوت کی ایک قسم ہے۔ اگر پانی عام مالیکیولز کی طرح برتاؤ کرتا تو یہ زمین پر مائع حالت میں موجود نہ ہوتا اور زندگی ناممکن ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، الانبیاء 21:30۔ کیا یہ پانی کی یہ حیران کن برقی مقناطیسی خصوصیات اللہ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت نہیں؟ ہمارے اعصابی خلیوں میں برقی سگنلز کی ترسیل، جسے ایکشن پوٹینشل کہتے ہیں، آئنوں چارج شدہ ذرات کی جھلیوں کے پار حرکت پر مبنی ایک انتہائی دقیق برقی کیمیائی عمل ہے۔ یہ سگنلز 120 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کر سکتے ہیں، جو ہمارے سوچنے، محسوس کرنے اور حرکت کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس عمل کی درستی اور رفتار اتنی حیرت انگیز ہے کہ یہ کسی بھی جدید ترین سرکٹ کو شرما دے۔ کیا یہ پیچیدہ نظام کسی بے ترتیب ارتقاء کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ ڈی این اے کی دوہری ہیلکس ساخت، جو ہماری جناتی معلومات کا خزانہ ہے،
ہائیڈروجن بانڈز برقی مقناطیسی قوت کی ایک کمزور شکل کے ذریعے مستحکم رہتی ہیں۔ یہ بانڈز اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ڈی این اے کو استحکام بخشتے ہیں، مگر اتنے کمزور بھی ہوتے ہیں کہ ڈی این اے کی نقل کے دوران آسانی سے ٹوٹ کر نئی کاپیاں بنا سکیں۔ یہ ایک ایسا نازک توازن ہے جو زندگی کی بنیاد ہے۔ کیا یہ توازن بغیر کسی ذہین ڈیزائنر کے خود بخود قائم ہو سکتا ہے؟ فوٹو سنتھیسس وہ عمل جس کے ذریعے پودے سورج کی روشنی کو توانائی میں تبدیل کرتے ہیں، برقی مقناطیسی قوت کا ایک شاہکار ہے۔ کلوروفل مالیکیول سورج کی روشنی کی مخصوص طول موج کو اتنی کارکردگی سے جذب کرتے ہیں کہ یہ عمل لگ بھگ 95% تک مؤثر ہو سکتا ہے۔ یہ ایک کوانٹم سطح پر الیکٹرانوں کی منتقل کا ایک پیچیدہ رقص ہے جو زمین پر تمام زندگی کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک مالیکیول نے خود ہی یہ حیرت انگیز صلاحیت حاصل کر لی؟ ہماری خلیاتی جھلیوں پر موجود ریسیپٹرز حساس پروٹین مخصوص سگنلنگ مالیکیول سے لاک-ان کی میکانزم کے ذریعے جڑتے ہیں۔ یہ عمل بھی برقی مقناطیسی کشش پر مبنی ہے۔ یہ انتہائی مخصوص تعاملات خلیوں کو ایک دوسرے سے بات چیت کرنے، بڑھنے اور اپنے افعال کو منظم کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اگر یہ ریسیپٹرز اتنے مخصوص نہ ہوتے تو جسم کا کوئی بھی نظام درست طریقے سے کام نہ کر پاتا۔ کیا یہ غیر معمولی خصوصیات کسی بے ترتیب عمل سے وجود میں آ سکتی ہیں؟ زمین کا مقناطیسی میدان جو پگھلے ہوئے لوہے کے بیرونی کور میں برقی مقناطیسی قوتوں سے پیدا ہوتا ہے، ہمیں سورج کی خطرناک شمسی ہواؤں اور کائناتی تباہ کاری سے بچاتا ہے۔ یہ میدان ایک ندیدہ ڈھال کی طرح کام کرتا ہے جو زندگی کو محفوظ رکھتا ہے۔ اگر یہ میدان نہ ہوتا تو زمین کی فضا تباہ ہو جاتی اور زندگی کا وجود ممکن نہ ہوتا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہماری زمین کے پاس یہ کامل حفاظتی ڈھال موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آسمان کو ہم نے محفوظ چھت بنایا۔ الانبیاء 21:32۔ روشنی جو برقی مقناطیسی لہروں کی شکل ہے، کائنات میں معلومات کی سب سے بڑی ناقل ہے۔ اس کی رفتار جو تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، کائنات کو قابل مشاہدہ بناتی ہے اور ہمیں دور دراز کہکشاؤں سے معلومات حاصل کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اگر روشنی کی رفتار ذرا سی بھی مختلف ہوتی تو کائنات کا ہمارا مشاہدہ ناممکن ہو جاتا۔ کیا یہ رفتار محض اتفاق ہے یا ایک ایسے خالق کی کامل منصوبہ بندی ہے جس نے ہر چیز کا ایک متوازن اندازہ مقرر کر دیا؟ ستاروں کے اندر عناصر کی تخلیق، جسے سٹیلار نیوکلیو سنتھسس کہتے ہیں، برقی مقناطیسی قوت اور مضبوط نیوکلیائی قوت کے درمیان ایک نازک توازن کا نتیجہ ہے۔ پروٹون کے درمیان برقی مقناطیسی دھکیل کولم بیریئر کو مضبوط قوت ہی پار کر سکتی ہے، جس سے فیوژن ہوتا ہے اور ہائیڈروجن سے ہیلیم اور دیگر بھاری عناصر بنتے ہیں۔ اگر یہ توازن ذرا سا بھی بگڑتا تو ستارے یا تو کبھی روشن نہ ہوتے یا فوراً پھٹ جاتے۔ کیا یہ توازن کسی بے ترتیب حادثے کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ وان ڈر والز فورسز جو برقی مقناطیسی قوت کی ایک کمزور اور عارضی شکل ہیں، مالیکیولز کے درمیان بہت معمولی کشش پیدا کرتی ہیں۔ یہ قوتیں پروٹین کی پیچیدہ فولڈنگ، ڈی این اے کی ساخت کو برقرار رکھنے اور یہاں تک کہ چھپکلیوں کو دیواروں پر چڑھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ اتنی کمزور قوتیں ہیں کہ انہیں محسوس کرنا مشکل ہے، مگر ان کی مجموعی طاقت زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ کیا یہ اتنی دقیق اور متنوع قوتیں بغیر کسی مقصد کے وجود میں آ سکتی ہیں؟ برقی چارج ہمیشہ مخصوص اکائیوں ایلیمنٹری چارج ای کے ضربوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ کبھی بھی مسلسل نہیں ہوتا۔ چارج کا یہ کوانٹائزیشن ایٹموں کے استحکام اور کیمیائی رد عمل کے لیے بنیادی ہے۔ اگر چارج مسلسل ہوتا تو ایٹموں کی ساخت غیر مستحکم ہو جاتی اور کیمسٹری ناممکن ہو جاتی۔ یہ ایک ایسا بنیادی اصول ہے جو کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے اور جو ایک ذہین خلیق کی موجودگی کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ حیاتیاتی مالیکیولز کی کائرالٹی ہاتھ پر ایک اور حیرت انگیز پہلو ہے۔ زندگی میں زیادہ تر امینو ایسڈ ایل شکل میں اور شوگر ڈی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ یہ خاص ہاتھ پن
برقی مقناطیسی تعاملات کے ذریعے مالیکیولز کی شناخت اور ان کے کام کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اگر یہ ترتیب بے ترتیب ہوتی تو پروٹین اور ڈی این اے صحیح طریقے سے کام نہ کر پاتے اور زندگی کا وجود ناممکن ہوتا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ زندگی نے ایک ہی ہاتھ پن کا انتخاب کیا؟ ہماری آنکھیں روشنی کے ایک فوٹون کو بھی محسوس کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہ کوانٹم ایفیشنسی برقی مقناطیسی قوت کے ساتھ ہمارے جسم کے گہرے تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک فوٹون کی توانائی کو برقی سگنل میں تبدیل کرنا جو دماغ تک پہنچتا ہے ایک ایسا پیچیدہ اور حساس عمل ہے جو کسی بھی مصنوعی نظام کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہے۔ کیا یہ حیرت انگیز صلاحیت کسی بے ترتیب عمل سے وجود میں آ سکتی ہے؟ مولیکولر ریزوننس یعنی محسوس مولیکیولز کا محسوس برقی مقناطیسی فریکوینسیوں کو جذب کرنا کیمسٹری اور بائیو کیمسٹری میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ خصوصیت ہمیں ستاروں کی ساخت کا پتہ لگانے، ایم آر آئی کے ذریعے انسانی جسم کے اندرونی حصوں کو دیکھنے اور یہاں تک کہ سونگھنے کے حس کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ ہر مولیکیول کی اپنی ایک منفرد برقی مقناطیسی آواز ہوتی ہے جو اسے پہچاننے میں مدد دیتی ہے۔ کیا یہ قدرتی نظام کسی بے ارادہ عمل سے وجود میں آ سکتا ہے؟ کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ سب محض قدرتی قانون کا نتیجہ ہے اور کسی خالق کی ضرورت نہیں، لیکن یہ دلیل اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتی ہے کہ قدرتی قانون صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ یہ قانون خود کیوں اور کیسے وجود میں آئے۔ برقی مقناطیسی قوت کے وہ 17 سے زیادہ حیرت انگیز حقائق جو ہم نے ابھی دیکھے، جیسے فائن سٹرکچر کانسٹنٹ کی دقیق قدر، پروٹون الیکٹران ماس ریشیو اور پانی کی منفرد خصوصیات، یہ سب اس بات کا چیختا ہوا ثبوت ہیں کہ یہ قانون کسی بے ترتیب حادثے کا نتیجہ نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ تمام بنیادی مستقلات اور تناسبات ذرا سے بھی مختلف ہوتے تو کائنات میں ایٹم، ستارے اور زندگی کا وجود ناممکن ہو جاتا۔ ان تمام خصوصیات کا اتفاقاً ایک ساتھ درست ہونا ریاضیاتی طور پر ناممکن ہے۔ اگر ہم ایک ایک حقیقت کے امکانات کو ضرب کریں تو ہمیں ایک ایسی چھوٹی سی تعداد ملے گی جو عملی طور پر صفر کے برابر ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک ایسی ذہین ترتیب ہے جو ہر چیز کو ایک مقصد کے تحت وجود میں لاتی ہے۔ قدرتی قوانین محض ایک ہدایت نامہ ہے، ایک نسخہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نسخہ کس نے لکھا؟ برقی مقناطیسی قوت کے ہر پہلو میں ایٹموں کے استحکام سے لے کر زندگی کے پیچیدہ ترین مالیکیولز تک ہمیں ایک ایسی بے مثال کاریگری نظر آتی ہے جو صرف ایک لامحدود علم اور قدرت والے خالق کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے۔ یہ قوانین خود اپنی تخلیق نہیں کر سکتے، یہ اللہ ہی ہے جس نے ان قوانین کو بنایا، انہیں مکمل توازن میں رکھا اور انہیں اس کائنات کی بنیاد بنایا۔ آج ہم نے برقی مقناطیسی قوت کے کچھ گہرے رازوں کو دیکھا، ان پوشیدہ معجزات کو پرکھا جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہر لمحہ موجود ہیں۔ فائن سٹرکچر کانسٹنٹ کی دقیق قدر سے لے کر ہمارے دل کے برقی مقناطیسی میدان تک، پانی کی منفرد خصوصیات سے لے کر انزائمز میں کوانٹم ٹنلنگ تک، ہر حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کا ایک ناقابل تردید ثبوت ہے۔ یہ محض اتفاقات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک عظیم الشان منصوبہ بندی کا حصہ ہے جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، ایک ایسا خالق جس کی قدرت اور علم کی کوئی انتہا نہیں۔ آئیے اس کائنات کی ہر نشانی میں اللہ کی عظمت کو پہچانیں، اس کا شکر ادا کریں اور اس کے احکامات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں۔ برقی مقناطیسی قوت کے ہر پہلو میں اللہ کی حکمت اور قدرت کی ایسی نشانیاں پنہاں ہیں جو ہماری عقل کو دنگ کر دیتی ہیں۔ یہ کائنات کسی بے ترتیب حادثے کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک ایسے خالق کی کامل منصوبہ بندی اور کاریگری کا شاہکار ہے جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں تخلیق کیا۔ اللہ کی تخلیقات میں ایسی ہی مزید نشانیاں دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔